الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج تیسرا روزہ ہے اور تیسرا درس ہے۔ 1445 ہجری ہے اور 14 مارچ 2024 ہے اور بروز جمعرات شریف ہے۔ سب سے پہلے تو آپ تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں، مجھے برکت حاصل ہوگی آپ کے قریب آنے سے۔ صف توڑ دیں، ادھر آگے آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، اس سے اب مجھے شرح صدر ہوگا۔ آج چونکہ تیسرا رمضان المبارک ہے تو آج وفات ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آپ یہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ ایک بیٹی ہو تو بنت کہتے ہیں، اور قرآن میں بنات کا ذکر ہے، بنات کا ذکر ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنتی کا نہیں۔ ایک بیٹی ہو تو بنت کہتے ہیں، زیادہ ہو تو بنات کہتے ہیں۔ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کی بیٹی نہیں بیٹیاں ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان میں سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ پاک ہے، سب سے لاڈلی سیدہ فاطمہ پاک ہے، سب سے پیاری سیدہ فاطمہ پاک ہے۔ اب جو یہ دشمنان صحابہ اعتراض کرتے ہیں، اور عام سنی کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ سنی کو سب سے بڑی بیماری یہ ہے وہ اپنے عالم کی سنتا ہی نہیں۔ قوالی شریف سنے گا، نعت شریف سنے گا، مولوی شریف نہیں سنے گا۔ تو جب مولوی صاحب کو سننا ہی نہیں تو مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ قوالیوں میں مسئلے نہیں بیان ہوتے اور نعتوں میں مسئلے بیان ہیں، یہ تو علماء ہی کریں گے۔ اور علماء کے پاس وہابی بہت بیٹھتے ہیں، بھائی میں ان میں رہا ہوں، بہت سنتے ہیں درس، دیوبندی بھی سنتے ہیں۔ ساڑھے والا پاسا ماڑا ہے، اور اتنا ہی پھر کدے ادھر پھنس جاتے ہیں کدے ادھر۔ تو وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جب آیت تطہیر اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو سرکار نے صرف سیدہ فاطمہ کو چادر میں لیا۔ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو ان کو بھی لیتے۔ پتہ چلا کہ بیٹی بھی ایک ہے اور اہل بیت بھی یہ ہے۔ اہل بیت کا جواب تو ہم دے چکے ہیں کہ اسی آیت میں بھی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے، اور پہلے والی میں بھی اور اگلی والی آیت میں بھی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے۔ اور بیویوں کے بغیر بیٹیاں ہو سکتی نہیں۔ بیٹیاں گھر والوں میں پہلے بیویاں ہیں، پھر حضور کی بیٹیاں ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، جواب ہے۔ دوسرا جواب کہ صرف سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو لیا چادر میں، ان کو کیوں نہیں لیا اگر اور بیٹیاں تھیں؟ تو ہم جواب یہ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ ان کو دے دیجئے گا۔ اگر کوئی آپ سے بات کرے کہ اس وقت صرف سیدہ فاطمہ حیات تھی اور کوئی بیٹی حیات ہے، وہ پردہ فرما چکی تھی، اس لیے ان کو بلا کے دے لیا۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ بھی چادر میں آتی، بولو وہ بھی چادر میں آتی۔ اور آیت مباہلہ میں بھی سیدہ فاطمہ کو لے گئے، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی بیٹی اس وقت حیات ہے نہیں تھی۔ اب سنیے، سیدہ پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی، آپ بھی جوش سے پڑھا کریں، رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری فضیلتیں ہی بڑی باکمال ہیں۔ ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، ام المومنین، جن کی ساری عمر حضور تعریفیں فرماتے رہے، سبحان اللہ۔ پرسوں ذکر انہی کا ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ کل نہیں پرسوں ہوگا، ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو۔ اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو پرسوں انہی کا ذکر ہوگا۔ اب ماں دیکھیں تو سیدہ خدیجہ پاک ہے، باپ دیکھیں تو سونا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خامد دیکھیں تو پیارا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، سبحان اللہ۔ اور بیٹے ہیں تو وہ جوانوں کے سردار ہیں، اور خود سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، سیدۃ نساء عالمین ہیں، تمام خواتین کی سردار ہیں سیدہ پاک فاطمہ۔ اور یہ کوئی مقام کم ہے کہ فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ آج آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ سیدہ پاک فاطمہ کا رشتہ خود مولا علی نے مانگا۔ کہو سبحان اللہ۔ میں بھی ایک باری اپنا رشتہ مانگ کے پھنس گیا، انہیں علامہ ہی بنا لیا۔ انہیں آخیا جی ماں نو لیا پیو نو لیا، میں انہوں نے وہ حدیث کٹ کے دکھائی بھی حضرت علی نے خود مانگیا ہے، حضرت علی نے، اور حضرت عائشہ دا رشتہ بھی حضور نے ہی طے کیتا خود، اگرچہ ویچے خاتون دا بھی کردار ہے مگر حضور نے قبول فرمایا اور بعد چ مسئلہ ہویا۔ بہرحال اے حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے، سنو۔ اور بھیجن والے کون سن؟ حضرت ابن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ قال نفر من الانصار لعلی رضی اللہ عنہ، کہ انصاری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت علی کو تیار کیا کہ آپ جائیں حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ کے لیے آپ سے بہتر خامد نہیں ہو سکتا۔ تو مولا علی پاک آ گئے، اندہ کا فاطمہ تو آپ جائیں اور فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ مولا علی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فسلم علیہ، آپ کو سلام کیا۔ اقال ما حاجت ابن ابی طالب، آپ نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے کس کام کے لیے آئے ہو، یعنی کس حاجت کے لیے، کیسے آئے ہو؟ قال یا رسول اللہ ذکرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ تو لڑکا خود مانگ لے کوئی حرج کی بات ہے؟ اب بولتے نہیں ہو؟ تو یہ بہت مشکل بنا دی ہے ہم نے رشتے لینے دینے کرنے کرانے، توبہ توبہ توبہ۔ اب تو منگنی کا عذاب وہ بھی شادی کے برابر آ گیا ہے، آ گیا نہیں آ گیا؟ اندھے ویچی موٹر سائیکل دے رہے ہیں تو پتہ نہیں کی کر رہے ہیں، کمال ہے بھائی۔ تو جب یہ انہوں نے کہا کہ میں سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں تو فقال مرحبا و اہلا، تو سرکار نے فرمایا مرحبا، اہلا و سہلا، خوش آمدید، ویلکم، یہ سارے الفاظ آ گئے اس میں۔ لم یزید علیہا، اس کے علاوہ کوئی جملہ حضور نے بولا نہیں۔ تو خارج علی ابن ابی طالب، جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے اور اولئک الرہط من الانصار، وہاں پہنچے انصار کے پاس، تو ینتظرونہ، وہ سارے انتظار کر رہے تھے۔ قالوا وما ذاک، وہ کہنے لگے اے علی کیا بنا، تو رشتہ مانگنے گئے تھے؟ تو قال ما ادری غیر انہ، کہنے لگے یار مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں کہ کیا ہوا، کوئی حضور نے بات نہیں فرمائی، کوئی ہاں نہیں کی۔ قال لی مرحبا و اہلا، بس جب میں نے رشتہ مانگا تو حضور پاک نے فرمایا مرحبا اہلا و سہلا، بس یہی بات کہی۔ جب حضرت علی نے یہ بات بتائی تو فقالوا یکفیک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احداہما آتاک الاہل والمرحبا، تو سارے صحابہ نے کہا علی تجھے خوشخبری ہو، یہ جو حضور نے فرمایا نا مرحبا، یہ ہاں کر دی ہے۔ بولو یہ ہاں، تیرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت علی پاک کو حضرت ابو بکر پاک، حضرت عمر پاک نے تیار کر کے بھیجا، عبد الرحمن ابن عوف نے بھیجا، اور واپسی پر انہوں نے آ کر یہ کہا کہ بھائی وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، کیا فرمایا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا علی تجھے مبارک ہو، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، نبی کی انشاءاللہ اسی تے ٹالن واسطے رکھی ہے۔ فلما کان بعد ذالک، بعد ما زوجہ، پھر بعد میں وہ شادی ہو گئی، بولو شادی ہو گئی، کوئی ڈھول بجے نہیں، ہن سارے نہیں بول دے، کدے کدے پھنس کے تے سچ بولیے نا، کوئی ڈھول ڈھمکا ہویا، کوئی بینڈ باجے والے آئے، کوئی شور پیا جناب، اور اس سے اعلیٰ دلہن کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ دلہا کوئی نہیں۔ دلہن نبی کے گھر کی ہے، دلہا رب کے گھر کا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی کوئی نہیں نکل۔
اس سے اعلیٰ جوڑی ہو سکتی نبی کے گھر میں بارات آئی ہے، مولا علی کی شادی ہو گئی، کوئی کچھ نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے۔ اور میں نے یہاں کہا کہ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں اور 31,000 ہمارے بچے شہید ہو چکے ہیں، بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، بزرگ خواتین شہید ہو چکی ہیں، مگر جس کی شادی دیکھو ڈھول بج رہے ہیں۔ یہاں والوں کو کوئی پریشانی نہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں یا وہ ہماری اولادیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ہماری اولادوں سے بھی اعلیٰ ہے کہ اس وقت وہ کافروں کے سامنے کلمہ حق تو بلند کر رہے ہیں نا۔ فلسطین کی مسجد میں اب بھی تراویح ہو رہی ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ تو وہی لوگ پڑھ رہے ہیں جو گولیاں کھا رہے ہیں۔ ہم تو ماشاءاللہ بارش بھی ہو جائے تو بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب شادی ہو گئی تو پھر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انہ لا بد للعروس من ولیمۃ، اے علی کوئی شادی ولیمے کے بغیر ہو سکتی؟ باقی تو ساری فری ہوئی ہے، پر علی ولیمہ کرنا پڑے گا، ولیمے کے بغیر شادی۔ اب یہ ولیمہ سنت ہے، بولو ولیمہ سنت ہے۔ ایمان سے بتاؤ سنت ہے یا امپورٹ ایکسپورٹ ہے؟ اب کیا ہے، سنت کے بھی پیسے لیتے ہو، شادی روٹی کھلائی اور رجسٹر لے کے بیٹھ گئے، دیتے جا رہے ہیں، دیتے ہو، کس چیز کے پیسے دے رہے ہو اور کیوں دے رہے ہو؟ کھانا تو کھانا بھی سنت تھا اور کھلانا بھی۔ کاش یہ رسم بند ہو جائے تو اس ولیمے کی برکت سے اللہ ساری کمیاں دور فرما دے گا۔ اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے بیٹے کا ولیمہ ہوا تھا، برادری سے تو میرے 7-8 بندے آئے، باقی میں نے مسجد میں اعلان کیا، میں کہا مقتدی ہو شادی ہال بک کرا دے، سارے روٹی کھاؤ تو 1 روپیہ بھی حرام جے دینا، فری کھانی ہے، کیونکہ میں جدوں بھی نکاح پڑھانا فری کھانا، تو جیڑا کھائے فری انہوں کھوانا بھی۔ مگر اسی یہ جناب پورا لین دین بنا لے اور باقاعدہ لکھیا جاندہ ہے، یعنی یہ ولیمہ تے نہ ہویا قرض چاڑنا ہو گیا۔ کیوں جی قرض ہے یا نہیں ہے؟ وہ جی انہیں ساڑھوں انہیں دیتے ساڑھتے اسی ان 500۔ ان لوگ بھی بڑے چلاک ہو گئے نے، وہ 2 دن پہلے کھانا پینا بند کر دیندے نے تاکہ ولیمے دے پیسے، اور نال ماشاءاللہ 4-5 بندے ہور بھی لے جاندے نے، نیوندرا ایک نے دینا ہوندہ ہے تے کھان والے آپ ہی گن لو۔ تو بہرحال اب یہ ولیمہ کیسے ہوا؟ ہائے ہائے یار کہو سبحان اللہ، کمال کا ولیمہ ہوا۔ قال سعد اندی کبشن، حضرت سعد کہتے ہیں میرے پاس ایک دمبا تھا، میں نے وہ لا کے حضرت علی کو دے دیا، میں نے کہا آپ ولیمہ کر لیں آپ۔ اور آگے سنیے، کہتے ہیں کہ وَجَمَعَ لَهُ رَهْتٌ مِّنَ الْأَنصَارِ أَسُوعًا مِّن زُرَةٍ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاءَ، وہ انصار کے پاس کوئی جو تھے، کوئی وہ سارے انہوں نے دے دیے کہ یہ آٹا بناؤ، روٹیاں پکاؤ، اور اس طرح مولا علی پاک کا ولیمہ بھی ہو گیا۔ تو بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحدثوا شیئا حتی تلقانی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا علی گھر جاؤ اور میرے آنے تک کوئی بات چیت کرنی نہیں۔ حضور پاک پیچھے آ گئے اور آپ نے پانی منگایا، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتودع منہ، آپ نے اس سے وضو فرمایا، اور افرغہ علی علی، پھر آپ نے وہ پانی بچا ہوا حضرت علی پاک پر چھڑک دیا یا انڈیل دیا، اور پھر فرمایا اللہم بارک فیہما، اے اللہ اس شادی میں دونوں کو برکتیں عطا فرما، وبارک لہما فی بنائہا، اور اس میں ان کی آنے والی اولاد کو بھی برکتیں عطا فرما۔ یہ جی جناب سیدہ پاک کی شادی کا مختصر حال ہو گیا۔ اب ایک حدیث پاک سنیے بڑی کمال کی، پہلے ایڈوانس کہہ دیں سبحان اللہ، پھر تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے۔ حدیث بڑی پیاری ہے، حضرت علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامت قیل یا اہل الجمع غدوا ابصارکم، کہ جب سیدہ فاطمہ محشر والے دن اٹھیں گی اور پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل تشریف لے جائیں گی تو اعلان کیا جائے گا ان کے تشریف لانے سے پہلے کہ یا اہل الجمع، او محشر والو
गुद्दू अबसारकुम, अपनी आंखें नीची करो, हत्ता तमुर्रा फातिमतु बिन्ते मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रा व अलैहा रीततानी खदरावानी रदियल्लाहु अन्हा, और जब तक सैयदा फातिमा गुजर नहीं जाएंगी उस वक्त तक कोई आंख उठा सकता नहीं। और उस वक्त सैयदा फातिमा पर 2 सबज चादरें होंगी और सवारी पर सवार होकर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगी। तो अब सैयदा फातिमा का नाम लेने वाली नाच रही है और उन्होंने ऊपर झंडे लगा रखे हैं ज़ना के, और कहती हैं हम फातिमा को मारने वाली हैं, और ज़ना के लाइसेंस हासिल कर रखे हैं। इनका सईदा फातिमा से कोई ताल्लुक है? सईदा फातिमा की असल रूहानी बेटियां वो हैं जो पर्दा करके जिंदगी गुजार रही हैं। क्यों? कि जब इनकी रुखसती का वक्त आया, यानी दुनिया से पर्दा फरमाने का, तो मौला अली से कहा अली मेरा जनाजा रात को उठाना। तो हजरत अली पाक ने फरमाया फातिमा तेरे बाबा मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाज जनाजे ऐसे होते हैं कि जो उनके जनाजों में शिरकत कर ले अल्लाह शिरकत वालों की बख्शिश फरमा देता है। बाद मैयतें ऐसी होती हैं जो शरीक हो जाए बख्शिश हो गई, और बाद अफराद ऐसे होते हैं जिस जनाजे में चले जाए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देता है, यानी उनकी वजह से मैयत की बख्शिश है। फातिमा तुम वो हो जो तुम्हारे जनाजे में शिरकत करेगा वो बख्शा जाएगा। तो मैं रात को क्यों उठाऊं? कहा अली मैं जब से पैदा हुई हूं मेरे चेहरे पर नजर या मुस्तफा की पड़ी है या मुर्तजा की पड़ी है। मैं नहीं चाहती कि मुझ पर किसी गैर की नजर पड़े, लिहाजा फिर जनाजा रात को उठाया गया। ये है हमारी सैयदा पाक फातिमा, पढ़िए रजी अल्लाह ताला अन्हा। नबी करीम रऊफुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली पाक कहते हैं कि ली फातिमा था रज़ी अल्लाह ताला इन्नल्लाह यग़दिबु लिग़दबिकी व यरदा लिरदाकी। आपने फरमाया ऐ मेरी बेटी फातिमा अल्लाह तेरी रज़ा से राज़ी होता है और जिस पर तू नाराज़ होती है अल्लाह भी उस पर नाराज़ हो जाता है। आखिर में ये एक हदीस सुनाकर मैं अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। ये आपने बड़ी तवज्जो से सुननी है। हज़रत खन्श बिन मोतमिर पढ़िए रहमतुल्लाह अलैह। ये खन्श बिन मोतमिर ताबी हैं। ये बयान करते हैं कि काल रअयतु अबा ज़र्रिन अख़ज़ा बिइदादतई कि मैंने देखा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि बाबिल काबती वो काबे की चौखट पकड़ कर बोले वह हुआ यकूलू, और काबे की चौखट पकड़ी हुई है और कह रहे हैं, क्या कहा? मन आरफनी मुझे पहचानो, फ़क़द आरफनी जो मुझे पहचानता है वो तो पहचान ले, व मल्लम यारिफनी और जो मुझे नहीं पहचानता वो भी पहचान ले। फ़अना अबू ज़र्रिल ग़िफ़ारी मैं अबू ज़र ग़िफ़ारी हूँ। समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मैंने अपने कानों से सुना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसलु अहली बैती फ़ीकुम कमसली सफ़ीनति नूह कि इस उम्मत में मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसे है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती थी कि मन रकिबहा नजा के निजात उसको मिली जो हजरत नूह की कश्ती में सवार हुआ, और वमन तकल्लफ अन्हा हलक जो उसमें सवार नहीं हुआ वो हलाक हो गया। और वह मसलु बाबी हित्ततिन फी बनी इसराइल और मेरी अहले बैत की मिसाल बनी इसराइल के वो हित्ता वाले दरवाजे जिससे अल्लाह ने फरमाया बनी इसराइल वालों को कि गुजरो इस्तिग़फ़ार करते हुए, मगर उन्होंने अगर इस्तिग़फ़ार करके गुजरते तो मग़फ़िरत मिलती, मगर उन्होंने अल्फाज बदल दिए और तबाह बर्बाद हो गए। तो फरमाया ऐसे ही मेरी अहले बैत की मोहब्बत दरवाज़ा है, जो मोहब्बत से गुजरेगा आबाद होगा, जो बुग़्ज़ से गुजरेगा बर्बाद होगा।
اور حضرت ابو ذر غفاری نے کعبے کا چوکٹ پکڑ کر یہ اعلان کیا. تو آج انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور یہ دونوں جہانوں کا سردار ہے. اونچی بولو ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس کو پکڑ کے کہہ رہا ہوں اور پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہوں کہ بچو ان سے. میں بد مذہبوں سے نکل کر سنی ہوا ہوں. یہ جو اہل بیت کا نام لے کے صحابہ پہ بھونک رہے ہیں یہ یہودیوں کی جماعت ہے، یہ بھی جہنمیوں میں سے جہنمی ہیں. اور وہ جو ذکر علی سن کر چڑ جائیں، جو ذکر علی سے جل جائیں، جو سیدہ فاطمہ کے ذکر سے جل اٹھے، جن کو تکلیف ہو مولا حسن و حسین کے ذکر سے، وہ خارجی بھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں، ناسبی بھی لعنتی ہیں. اس لیے سنی ہوئے ہیں کہ اہل سنت وہ مسلک ہے جو نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے، نبی کی آل سے بھی پیار کرتا ہے. کچھ کہو نا سبحان اللہ. اگو تسی تو سارے کول پڑھ نہیں آئے ہو، پھر کہو سبحان اللہ. تو جیسے یہ قرآن سچا ہے ایسے ہی اصحاب رسول کا شان سچا ہے، ایسے ہی اہل بیت کا شان سچا ہے، اور ایسے ہی اہل سنت کا ایمان سچا ہے. آپ کو یہ اس لیے صفائی دی ہے کہ میں ساری گمراہیاں دیکھ کے سنی ہوا ہوں، تم نہ دیکھنے چلے جانا کیونکہ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں. یہ مولویوں کی چوریاں مولوی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں ڈنڈی مارتے ہیں اور ان کو کیسے کیسے قبروں میں ڈنڈے پڑیں گے. اور اہل سنت الحمدللہ وہ مسلک ہے جس کی ابتدائی حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی ہے، جن کو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، کہ جس راہ پہ میں چل رہا ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، جو اس پر چل کے آئے گا وہی جنت میں جائے گا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آمین. آخر وداعنا الحمدللہ رب العالمین.